10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین پہ اپنی اولاد، اصحاب، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہارے رسول کا نوازا ہوں، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں ہم آل محمد کو رلایا ہے؟ اے لوگو، اس ہزاروں کی فوج میں ہے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا، تاریخ نے لکھا خیام میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب رباب، ابھی میں زندہ ہوں، بیبیوں سے کہو کہ رونے کی آواز کو بلند نہ کریں۔ اتنے میں بی بی زینب زار و قطار رو کے فرماتی ہیں اے میرے بھائی حسین، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، علی اصغر نے یہ سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب، میرے اصغر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی ابا میں چھپا کے میدان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے، بس امام حسین نے اپنی ابا علی اصغر کے جسم سے ہٹائی، علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک قصوروار ہوں تو میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا؟ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اس کو کہو کہ خود مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں میں فرمایا اے اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ بس جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کے علی اصغر فرمانے لگے اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں گریا برپا ہو گیا، کوئی منہ چھپا کے رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کرا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ بس حرملہ تیر نکالتا ہے، علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، پہلا تیر کمان میں ڈالے اس سے چلتا نہیں، گر جاتا ہے، دوسرا تیر گر جاتا ہے، جب تیسرا تیر بھی گر گیا، عمر سعد نے کہا اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے نہیں مارا جاتا؟ حرملہ کہتا ہے اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں آگے خیام میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر سعد نے کہا تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپنے لگے۔ بس وہ تیر جسے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا اس کے 3 منہ تھے۔ اس نے تیر کمان میں ڈالا اور علی اصغر کا نشانہ لیا، بس جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا، بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو اور سینے پہ اور تیسری نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ بس علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا، کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکے، آسمان رو کے کہنے لگا اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برساؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کرے۔ زمین تڑپ کے کہنے لگی اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پہ گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پہ ملا
और अल्लाह से मुखातिब होके फरमाने लगे, ऐ अल्लाह गवाह रहना कि तेरे इस्लाम के लिए मैंने असगर किस तरह से कुर्बान किया। बस अबा में छुपा कर खैमे में लेके आए। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने इमाम हुसैन ने अबा को हटाया, तारीख ने लिखा बीबी रुबाब के चेहरे का रंग सर्द हो गया और फरमाने लगी, ऐ मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की कोई औलाद नहीं? इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब को संभाला और फरमाया कि अनकरीब सबके लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी। ऐ रबाब, आओ असगर की कब्र बना लेते हैं। इमाम हुसैन खैमों के पीछे जुल्फिकार से अली असगर की कब्र खोदते हैं। बीबी रुबाब और इमाम हुसैन अली असगर को तदफीन करते हैं। बस इमाम हुसैन की शहादत के बाद ख़याम चले, तमाम शहीदों के सर कटे। सब बीबियों को कैदी करके शाम की तरफ लेके जा ही रहे थे कि इतने में किसी ने कहा, एक सर कम है। कोई पूछता है किसका सर? फौज में से कोई कहता है उस बच्चे का सर कम है जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लाए थे और हमने तीर मार के उसको कत्ल कर दिया। शिबिर कहता है, हाँ ढूंढो, यहीं कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस तमाम घोड़े सवार हाथों में नेज़े लिए जमीन करबला पे मारते रहे ताकि अली असगर को ढूंढ ले। बस एक नेज़ा जमीन पे लगना था, जैसे ही वो नेज़ा बाहर आया, अली असगर का जिस्म भी उस नेज़े पे सवार। ये मंजर देख के फौजी यजीद जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, इसका भी सर काटो और जिस्म को यहीं फेंक दो। बस अली असगर के सर को काट के नोके सीना पे बुलंद किया गया और जिस्म मुबारक को जमीन करबला पे फेंका गया। बस जैसे ही धूप पे अली असगर के जिस्म को दूर से बीबी रुबाब ने देखा तो अल्लाह के रसूल से मुखातिब होके फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने हम पे क्या क्या जुल्म किया, लेकिन इस्लाम की बका के लिए हमें हर तकलीफ मंजूर है, मगर अब जब तक ये रुबाब जिंदा रहेगी न ठंडा पानी पिएगी और ना कभी साए में बैठेगी। सलाम हो अली असगर पर, सलाम हो बीबी रुबाब पर, सलाम हो आले मोहम्मद पर जिन्होंने हर तकलीफ सहकर इस्लाम को बचाया।